سورہ اعراف آیت نمبر 199۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ إنه سمیع علیم۔ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ صدق اللہ العظیم۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین۔ آپ درگزر سے کام لیں اور نیکی کا حکم دیتے رہیں اور جاہلین سے بے پرواہ ہو جائیں، ان سے منہ موڑ لیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اور اگر شیطان کسی وقت آپ کو کوئی کچوکا لگائے تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہی ہر بات کو سنتا بھی ہے اور سب جانتا بھی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جب شیطان کا کوئی نمائندہ ان کے ساتھ کوئی وسوسہ اندازی کرتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے نتیجے کے طور پہ ان کا اندر روشن ہو جاتا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، جبکہ جاہلین کے جو بھائی بند ہیں، ان کے طریقہ کار پہ چلنے والے، وہ گمراہی کے میدان میں اپنے ان بھائی بندوں کو بہت آگے لے جاتے ہیں میدان میں، اور پھر اس معاملے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور جب آپ ان کی خواہش کے مطابق کوئی معجزہ نہیں دکھاتے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ گڑھ کے کیوں نہیں لے آیا۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَبِّي، آپ انہیں بتائیں کہ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف اتاری ہے۔ هَذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہی وہ وحی ہے جو ہمارے رب کی طرف سے آئی آنکھیں کھول دینے کے لیے، اور اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اب جب قرآن پاک پڑھا جائے تو آپ اس کو سنیں اور خاموش رہیں، اس کے نتیجے کے طور پہ آپ کے اوپر رحم کیا جائے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اپنے رب کو یاد کرتے رہیں اپنے جی میں، عاجزی سے، فروتنی سے، اور ڈرتے ہوئے اور بلند آواز کیے بغیر، اور صبح و شام۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور کسی وقت بھی اپنے دل کو غافل نہ ہونے دیں۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں یعنی ملائکہ، وہ اللہ کی عبادت سے استکبار نہیں کرتے
وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں۔ یہاں قرآن پاک کا پہلا تلاوت کا سجدہ ہے۔ درس کے اختتام پہ ہم سب انفرادی طور پہ ایک سجدہ کریں گے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کی جو کہ کافی بڑی صورت تھی اور اس میں بہت سے مضامین آئے، اس کی یہ بالکل آخری آیات ہے اور ان میں خصوصی ہدایات ہیں، اور اکثر ہدایات کے ساتھ واحد کا صیغہ استعمال ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہدایات دی گئی اور ان کے واسطہ سے امت کو وہ ہدایت دی گئی۔ اب امت کا ہر فرد ان ہدایات کا، ان تعلیمات کا مخاطب ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے اس کو کہا کہ خذ العفو۔ یہ عفو جو ہے درگزر کرنا، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دل سے معاف کیا جائے۔ یعنی آدمی جب اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، جہاد بالقرآن، اور اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے اور برائی کے خلاف وہ ایک محاذ کھڑا کرتا ہے، تو یقیناً برائی کے چاہنے والے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اب اگر یہ ان کی مخالفت کو دیکھتا رہے تو یہ اپنا کام تو چھوڑ دے گا۔ بس اس کے لیے یہ حکم ہوا کہ درگزر کریں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کے خلاف، قرآن پاک کے خلاف، رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف بات کرے اور آپ اس کو دل سے معاف کر دیں۔ نہیں، اس معافی کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس سے اس بنیاد پہ جھگڑا نہ کریں کہ وہ قرآن پاک کی مخالفت کیوں کر رہا ہے، رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی مخالفت کیوں کر رہا ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت کیوں کر رہا ہے۔ فی الحال آپ اس کو چھوڑ دیں، ہمیشہ کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ میں یہ حکم ہے۔ دوسرا حکم آیا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ۔ عرف کہتے ہیں اس نیکی کے کام کو جس کو دنیا کے سارے معاشرے نیکی تسلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اچھائی ہے۔ بعض نیکیاں اسلامی شریعت میں، اسلامی قوانین میں، قرآن پاک میں اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی ہیں کہ جن کو ابتداءً دوسرے معاشرے نیکی کے طور پہ نہیں لیتے۔ یہاں پہ ان نیکیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو دوسرے بھی سارے معاشرے نیکی سمجھتے ہیں، جیسے سچ بولنا۔ اب کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ سچ بولنا کوئی برائی ہے، مسلمان ہو یا نہ ہو۔ وعدہ وفائی کرنا، اس قسم کی نیکیوں کا حکم کہا کہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ۔ آپ ان نیکیوں کا ابتدا میں حکم دیں کہ جن کو سب نیکی تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ معاملات کی بات ہے، ایک تو نماز نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، لیکن ابھی نماز فرض نہیں ہوئی اور کسی غیر مسلم کو ایمان کی، قرآن پاک کی دعوت دیتے ہوئے آپ نماز کی بات نہیں کرتے، بلکہ آپ ان نیکیوں کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ سچ بولو، وعدہ وفائی کرو، تعاون علی البر والتقوی، لوگوں کی تعاون کرو، ان کی امداد کرو جب وہ اچھی بات کر رہے ہوں، کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، اور اگر کوئی برائی کا کام کرتے ہیں مت تعاون کرو۔ اس قسم کی باتیں جو ہیں، یہ عرف جو ہے، جو معروف نیکیاں ہیں ان کا حکم دیتے رہو، جو ان کا معاملات کے ساتھ تعلق ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اور جو جاہلین ہیں، یعنی اللہ کے قانون کو سمجھنا اور پھر بعد میں اس کے اوپر عمل کرنا، کہ پہلے میری سمجھ میں تو بات آئے، رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو میں سمجھوں گا تو اس کے اوپر عمل کروں گا۔ یہ اصل میں اس نے کوئی علم کی بات نہیں کہی، یہ اپنے جذبات کی بات کی۔ اور جب آدمی جذبات سے مغلوب ہو کے کوئی عمل یا رد عمل کرتا ہے تو یہ جہالت پہ مبنی ہوتا ہے۔ قرآن پاک اسی چیز کو جہالت کہتا ہے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کو کہا کہ وہ چیز مت کہو، وہ دعا مت کرو
جس کی وجہ سے تمہارا شمار جاہلوں میں ہو جائے. 500-600 سال گزر گئے، حضرت نوح علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے، اور پھر جب بیٹا سامنے ڈوب رہا ہے، کہا کہ یا اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ تمہاری یاد کو بچاؤں گا، یہ تو ڈوب رہا ہے. کہا کہ لا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. حضرت نوح علیہ السلام جاہل جو ہماری زبان میں ہوتا ہے وہ نہیں ہے، وہ سب جانتے ہیں اور بڑے جلیل القدر رسول ہیں. بلکہ ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں رسولوں کا ایک خاص گروہ بیان ہوا سورہ احقاف کے آخر میں، اولو العزم من الرسل. تو ان میں پہلے اولو العزم من الرسل جو ہے وہ نوح علیہ السلام. تو وہ اس قسم کی جاہل نہیں ہے جس کو ہم جاہل کہتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، لیکن یہاں جذبات سے مغلوب ہو کے ایک بات کیا، اور وہ جذبہ جو ہے جس سے مغلوب ہوئے وہ کیا ہے؟ شفقت پدری. تیری باپ کو بیٹے کے لیے یہ چیز دیکھے بغیر کہ اس نے اللہ کے قانون کو توڑا، اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، جو اندر کا ایک جذبہ ہے جس کا نام ہے شفقت پدری. تو شفقت پدری سے جب مغلوب ہو کے بات کی تو کہا کہ جاہل مت بنو. یہ نصیحت اس لیے کر رہا ہوں، یہ دعا نہ کرو اس لیے کہ یہ جاہل بننے والی بات ہے، یعنی جو جذبات سے مغلوب ہو. تو وہ لوگ جو جذبات سے مغلوب ہو کے بات کرتے ہیں، کہا ان کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عارض الجاہلین، اعراض کہتے ہیں منہ موڑنے کو. کسی بات کو میں نہیں سننا چاہتا تو میں اس سے منہ موڑ لیتا ہوں، یہ اعراض ہے. کہا ان سے آپ منہ موڑ لیں. ان لوگوں کو قابل توجہ نہ سمجھیں کہ جو اس قسم کی باتیں کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کسی بحث مباحثے میں الجھانا چاہتے ہیں. قرآن پاک میں یہ جو ابتدائی بات ہے خذ العفو، جس کو ہم نے کہا کہ درگزر کرنے کی بات ہوئی، یہ سورہ بقرہ میں جو کہ مدنی صورت ہے اس میں بھی استعمال ہوا، اور وہاں پہ یہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے باب میں استعمال ہوا. وہاں پہ یہ بات آئی کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچ گیا ہے کیسے خرچ کریں. جب مدینہ منورہ میں لوگ آئے تو سخت غربت کا عالم تھا، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. مواخات کا سلسلہ قائم کیا گیا، لیکن پہلے جب بدر میں فتح ہوئی، مال غنیمت ہاتھ آیا، اس کو تقسیم کیا گیا. اور پھر خاص طور پہ جب خیبر میں فتح ہوئی تو بہت ساری زرعی زمینیں اور بہت سا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا، مال غنیمت. تو ان کے حالات یکسر تبدیل ہو گئے، معاشی حالات یکسر تبدیل ہو گئے. لیکن اس حالات کی تبدیلی نے ان کو ان گمراہیوں میں نہیں ڈالا جو پیسے دیکھ کے ہم کرتے ہیں. بس اپنی اسی طرح کی گزر اوقات کی تو ظاہر ہے کچھ بچ گیا. تو کہا اس کو کیسے، اس کا کیا کریں؟ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں اس کو کیسے خرچ کریں. قل العفو. رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ جو جائز ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خرچ کر دو اللہ کی راہ میں. یہاں پہ عفو کا معنی وہاں پہ سورہ بقرہ میں یہ ہے کہ جائز ضرورت سے جو زیادہ ہے اس کو عفو کہیں گے. وہ مدنی صورت ہے، یہ مکی صورت ہے، اور عفو کا ایک اپنا معنی ہے، وہ عفو کرنا، درگزر کرنا. اور اس سیاق و سباق میں اس کا وہی معنی ہے درگزر کرنا جو میں نے کیا. لیکن ہمارے ایک مہربان تھے ڈاکٹر نصیر احمد ناصر، وہ بہاولپور زکریا یونیورسٹی میں وائس چانسلر تھے، ریٹائر ہوئے، اللہ اس کی مغفرت کرے. انہوں نے ایک تفسیر لکھی، اس کا نام ہے حسن تفسیر. مکمل نہیں کر سکے اس لیے کہ وہ بہت ذہین تھی. یہاں تک کہ پھر بعد میں انہیں خیال آیا تو ترجمہ میں صرف کر دوں، وہ بھی مکمل نہیں ہوا. وہ بھی 15 سپارے ہوئے تو ان کا انتقال ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ جو عفو ہے
یہ بھی وہی ہے. اور وہاں پہ یہ تھا کہ پوچھتے ہیں کہ اس کو کیسے خرچ کریں, ان کو بتائیں کہ جو فالتو ہے اس کو دے دو اللہ کی راہ. یہاں پہ حکم ہوا خذ العفو کہ ان سے آپ لے لیں جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہے. لیکن یہ معنی یہاں پہ نہیں کیے جا سکتے, اس لیے کہ اس کا اس سیاق و سباق کے ساتھ آگے پیچھے کے ساتھ اس چیز کا تعلق ہی نہیں ہے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے کچھ اور چیزوں کے بارے میں بھی اپنے نظریات تھے, چونکہ میری ان کے ساتھ مجلس رہتی تھی تو پھر اس وجہ سے پتہ چلتا ہے. بہت قابل انسان تھے, وائس چانسلر ریٹائر ہوئے اور آکسفورڈ یونیورسٹی نے صرف 1 ڈگری اسٹیٹکس میں پی ایچ ڈی کی دی. نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو ملی. اسٹیٹکس کہتے ہیں حسن کو. ان کو آکسفورڈ یونیورسٹی نے ان کے مقالے کے اوپر اسٹیٹکس کی پی ایچ ڈی کی ڈگری دی. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. کہا کہ اس مارکے میں اگر شیطان کوئی کچوکا لگائے, نزغ کچوکا لگانا, کسی کو چرکا لگانا, اس کو کہتے ہیں نزغ. تو کہا کہ اگر شیطان کوئی کچوکا لگائے, یعنی وہ اکسائے کہ یہ غلط بات کر رہا ہے, اس کے ساتھ ذرا 2 ہاتھ کرنے چاہیے, یہ شیطان کی اکساہٹ ہے, یہ کچوکا ہے اس کا, تو فوراً سمجھ جائیں کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے, جھگڑا نہیں کرنا. فاستعذ باللہ. آپ کو غصہ آ گیا, اس کی بات سے غصہ آ گیا, جھگڑا نہیں کرنا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ غصے کو مٹانا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو غصہ آیا اس کو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. قرآن پاک میں یہ جو اس کو کہتے ہیں استعاذہ, جو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, استعاذہ پناہ کی بات ہے. 3 جگہوں پہ یہ حکم ہے. یہ پہلی جگہ ہے. دوسری جگہ سورہ نحل میں آئے گی. کہا کہ جب قرآن پاک پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو, جس سے ہمارے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر آپ کسی صورت کے درمیان میں کسی جگہ چھوڑ گئے تھے, آپ کا نشان وہاں پہ ہے, تو آپ پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا تو اس کے ساتھ فرض ہے. بسم اللہ آپ کی مرضی کریں یا نہ کریں. البتہ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے, اگر صورت سے شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ کہیں. وہ دوسری جگہ ہے سورہ نحل میں. تیسری جگہ سورہ حامیم سجدہ میں ہے, وہاں پہ بھی یہ مضمون ہے جو یہاں پہ ہے. اور اسی سیاق و سباق میں ہے کہ جب آپ دعوت اللہ دیتے ہیں تو وہ آپ سے جھگڑا کرنا چاہتا ہے کوئی آدمی اس بنیاد پہ, تو آپ اس وجہ سے اس کے ساتھ جھگڑا نہ کریں. غصہ آ گیا کسی بات پہ, غلط بات اس نے کی, غصہ آ گیا, تو آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور پھر غصے کو کنٹرول کرنا, آپ احادیث سنتے ہیں اس بارے میں, بہت سی احادیث ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجلس میں موجود لوگوں سے, صحابہ کرام سے, کہ پہلوان کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو دوسرے کو میدان میں پچھاڑ دے وہ پہلوان ہے. آپ نے فرمایا نہیں, جو غصے کو پی جائے وہ پہلوان ہے. اور میں جب خطبہ پڑھتا ہوں جمعے کے دن تو ایک بات لازمی میں اس میں, وہ دوسرا خطبہ جو ہے اس میں آتی ہے, وَمَنْ يَقْزِمِ الْغَيْظَ يَأْجُرْهُ اللَّهُ, کہ جو غصے کو پی گیا اس کو اللہ بدلہ دے گا. اس لیے کہ یہ کتنا مشکل تھا اس کے لیے, اس کو اور اس کے اللہ کو پتہ ہے, دوسرے کسی کو نہیں پتہ, دوسرے کسی کو نہیں پتہ. بس اللہ اس کو اجر دے گا اس کا. غصے کو پی جانے کا یعنی اتنا بڑا اجر ہے کہ 2 چیزوں کا اس نے کہا کہ میں اجر دوں گا, ایک روزے کا اور ایک غصے کو پی جانے کا. اور یہی وہ چیز ہے
جو اس کو نہیں سمجھتے وہ اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کرتے ہیں. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ میں تو غصے میں تھا تو میں اس طرح بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کر بیٹھا. اب اس وقت تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں غصے میں تھا. اب بھائی شوق سے تو طلاق کوئی بھی نہیں دیتا، لاڈ پیار سے بھی کوئی نہیں دیتا، یہ تو غصے میں ہی ہوتا ہے. اس غصے کو ہی تو قابو کرنا ہے. چنانچہ جن لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں غصے اور جلال میں آ کے جیسے زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے کہ آنے واحد میں اس کو کہا کہ تو اتنی طلاق اور اتنی طلاق، 1000 طلاق اور 500 طلاق، ان لوگوں کو سزا دی، ان کو در ماری. اور قرآن پاک نے یہاں پہ بھی اور دوسری جگہ پہ بھی کہا کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جا، بیٹھا ہے تو لیٹ جا، لیٹا ہے تو بیٹھ جا، یعنی اپنی پوزیشن تبدیل کرو، اپنی پوزیشن تبدیل کرو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہو. انہ سمیع علیم، اللہ سنتا ہے اور وہ جانتا ہے. یہ مشکل کام ہے، بعض اوقات تمہارے لیے اسے کو ضبط کرنا مشکل ہے. وہ جانتا ہے کہ اس نے یہ مشکل کام کیا، میں اس کو اجر دوں گا. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اب یہ اسی کے فضائل بیان کیے. کہا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جب شیطان ان کو کوئی کچوکا لگاتا ہے، کوئی چرکا لگاتا ہے، ان کو مشتعل کرتا ہے، یہ شیطان بعض اوقات خود دل میں بات ڈالتا ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک انسانی شکل میں وہ اس کے سامنے ہوتا ہے، وہ شیطان کی طرح وہ اس کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو مشتعل کر رہا ہوتا ہے، اس کو اشتعال دلاتا ہے اپنی باتوں سے جو کہ سراسر غلط ہوتی ہے. کہ اگر ایسی چیز ہو جائے تو جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ تذکروا، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ میرا حامی و ناصر وہ ہے، مجھے اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے. کہا کہ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس بنیاد پہ وہ غصہ پینے کے جو طریقے ہیں اس کو اختیار کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ان کا اندر روشن ہو جاتا ہے. یہ جو بصارت ہے اس کا تعلق دل کے روشنی کے ساتھ ہے. اور یہ لفظ ہمارے پچھلے درس میں ایک بڑے خوبصورت پیرائے میں استعمال ہوا. وہاں پہ یہ تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں. یہ آخری آیت تھی، اصل میں پچھلے درس کی آخری آیت تھی، آیت نمبر 198، کہ اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ سنتے نہیں. لا یسمعون وتراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں تاکہ یہ نظر آئے اس کو کہ اس نے بڑی توجہ کی ہوئی ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ دیکھ رہے ہیں ٹک ٹکی باندھ کے، وہم لا یبصرون، ان کا اندر روشن نہیں ہے، یہ دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے. یہ منافقین کی بات بیان ہوئی. یہاں پہ بھی یہ کہا کہ ان کے یعنی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ان کا اندر روشن ہو جاتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے نیکی کا کام کیا. یہ تو جھگڑنا چاہتا تھا، یہ تو بحث مباحثے میں مجھے الجھانا چاہتا تھا، میں نے اپنی طریقے سے اس کو اس بحث مباحثے سے اور اس جھگڑے سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس کو بچا لیا، اور یہ بہت بڑا تھا. اس کا اندر روشن ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سورۃ تغابن میں کہا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، کہ مصیبت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو بھی آتی ہے. جس کا اللہ کے اوپر ایمان ہے اس کے دل میں ہم ہدایت ڈال دیتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو آزمائش ہے. تو اس میں
شکایت کرنے کی اور شاکی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، اور جو اللہ نے دے رکھا ہے اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے، یہ اس کا اندر روشن ہو جاتا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُحْصَرُونَ، یہ جو اخوانهم ہے ان کے بھائی، اس کا تعلق اس جاہلین کے ساتھ ہے جو پیچھے ہے۔ کہا کہ ان جاہلین کے جو بھائی ہیں، یمدونہم فی الغی، جو گمراہی کے میدان ہیں ان کو لے کے بھاگتے ہیں اور ان کو آگے اگلی منزل کی طرف، گمراہی کی اگلی منزل کے اوپر لے کے جاتے ہیں۔ ثم لا یقصرون، پھر وہ اپنی اس کوشش میں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ گمراہ کرنا ہے کوئی کسر چھوڑتے نہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اب یہ مکہ والوں کی خاص بات تھی کہ ہر بات پہ ہر روز نئے معجزے کا مطالبہ کرتے تھے۔ قرآن پاک کے بارے میں انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ ادھر ادھر سے سابقہ جو انبیاء کی کتابیں تھیں، جو خطیبوں کے اور جو شعراء کے کلام تھے، ان میں سے کچھ نہ کچھ انہوں نے چن کے اس کو منتخب کر کے اکٹھا کر کے ہمیں سنا دیا اور کہا کہ یہ وہی آئی ہے میری طرف۔ اس کو کہتے ہیں اجتباء، یعنی بہت ساری چیزوں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا۔ جب ہم بہت سارے ممبروں میں سے ایک کو منتخب کرتے ہیں تو وہ اجتباء ہے۔ تو کہا کہ یہ تو اس میں سے منتخب کر کے ادھر ادھر سے چیزوں کو اکٹھا کر کے ہمیں سنا دیتے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ معجزہ لائیں، جیسے پہلے نبی اور رسول معجزہ لاتے تھے، معجزے دکھائے انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور اس طرح اور انبیاء کے معجزے تھے۔ آپ بھی معجزہ لے کے آئے، آیتن کے بعد یہاں مراد معجزہ ہے۔ دوسرا اس کا یہ مفہوم ہے کہ یہ تو آپ ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے لے آتے ہیں، یعنی قرآن پاک کے بارے میں وہ لوگوں کو یہ گمان کروانا چاہتے تھے، عوام الناس کو، کہ یہ تو ادھر ادھر سے کیا ہوا کلام ہے اکٹھا۔ اگر نبی اور رسول ہیں تو ہمارے مطالبے کے مطابق معجزہ لانا چاہیے۔ قالوا لولا اجتبیتہا، یعنی کیوں نہیں تم نے کچھ منتخب کر لیا، کچھ چن لیا اپنے لیے کوئی چیز، جیسے تم نے چنا اس کو اور کہا کہ یہ وہی ہے۔ قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، یعنی یہ اس لیے انہوں نے کہا کہ نہ الوہیت کے مقام کو پہچانا، نہ رسالت کے مقام کو، اس کو پہچانا نہیں۔ رسالت کا معجزہ لانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی نبی، کسی رسول کے، کسی ولی کے، کسی کے اختیار میں ہے ہی نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی معجزہ لے آئے، تو اللہ کا کام ہے۔ معجزہ ہے کیا چیز ہے؟ معجزہ ہے خرق عادت، یعنی آپ اللہ نے قوانین بنا رکھے ہیں جن کو ہم نوامیس کہتے ہیں، اس دنیا کا نظام ان کے تحت چل رہا ہے۔ اس نے آگ کو، شعلے کو یہ حکم دیا ہے کہ جو نزدیک آئے اس کو جلا دو۔ اب اگر کسی نے موم بتی کے اوپر، کسی اسپرٹ لیمپ کے اوپر انگلی رکھی ہوئی ہے اور وہ نہیں جلتی تو یہ معجزہ ہے، یہ خرق عادت ہے۔ اس میں تو اللہ نے یہ چیز رکھی تھی، اس کا یہ معجزہ ہو گیا، یہ اللہ کی طرف سے۔ جس نے وہ صفت اس میں رکھی ہے وہی اس صفت کو پیچھے کرے گا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا کہ آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جائے، یعنی وہ جو قانون اس کے لیے بنایا تھا کہ اس کا کام جلانا ہے، اس کو معطل کر دیا، بنانے والے نے معطل کیا، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ کہا میرا کام کیا ہے کہ میں تو خود بھی پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف آئی ہے۔ اگر میں نے اپنے آپ کو ان قوانین سے، اس شریعت سے، اللہ کی اس قرآن سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا ہے تو پھر بولو، میں تو اس کی خود بھی پیروی کرتا ہوں، تمہیں بھی اسی چیز کا کہتا ہوں، کسی نئی بات کی تو میں نے دعوت دی نہیں ہے۔
اور یہ ہے کیا چیز؟ تم معجزہ طلب کرتے ہو، معجزہ کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ کہا یہ جو آیات ہیں قرآن پاک کی، بصائر من ربکم، پھر وہی وہ لفظ آ گیا کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ آنکھیں، دل کی آنکھیں کھولنے والی چیز ہے، بصائر من ربکم وہدی، اور رہنمائی ہے جس کی انسان کو سخت ضرورت ہے، کہ رہنمائی کے بغیر وہ اپنی عقل سے اپنے لیے راستہ متعین نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے کوشش کی تو بالآخر خراب ہوئے، خود بھی خراب ہوئے، اور جنہوں نے ان کا اتباع کیا ان کو بھی خراب کیا۔ انسانی عقل اس کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ جس اللہ نے پیدا کیا اس نے اس کے بدن کے لیے تمام ضروریات مہیا کی، سب چیز، ہوا کا انتظام اس نے کیا، آسانی سے سانس لینے کے لیے 21% آکسیجن چاہیے، یہ اس نے انتظام کیا، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اس طرح کا کوئی مینٹین کر ہی نہیں سکتا۔ پانی چاہیے تازہ زندہ رہنے کے لیے، اس کا انتظام، اور خوراک چاہیے اس کا انتظام، اور انسان کے اندر اس نے داعیہ رکھا پوشاک کا، اس نے انتظام کیا سارا، اس کے لیے سارا انتظام اس نے کیا، اس بدن کے لیے کہ جس کی عمر 60 70 80 سال ہے، 90 سال 100 سال، اور وہ روح کہ جس نے لاکھوں کروڑوں سال رہنا ہے بطور انسان، وہ ہے، اس کے لیے بھی تو کوئی بندوبست اس نے کیا ہے، اس کو ویسے ہی تو نہیں چھوڑ دیا۔ اس کی بالیدگی، اس کی نشو و نما، اس کے ارتقاء اور اس کے اصل کی طرف لوٹنے کے لیے اس نے ہدایت کا انتظام کیا ہے، وہ یہ چیز ہے۔ تو یہ قرآن پاک ہے، ہدایت کا یہ مطلب ہے کہ اس میں اخلاقیات ہے، روح کے لیے ہے سارا کچھ، اور پھر اس میں رحمت ہے۔ یہ ہدن اور رحمہ، ایک دنیا کے اعتبار سے، دوسرا آخرت کے اعتبار سے۔ یہ دنیا میں جس نے اس کو ہدایت بنایا اس کو آخرت میں رحمت ملے گی، جس کے ذریعے سے وہ جنت میں جائے گا۔ آغاز کے اعتبار سے ہدایت ہے، انجام کے اعتبار سے رحمت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے مضبوط سفارشی قیامت میں قرآن پاک ہے، کہ جس کا دامن پکڑ لیا اس کو جنت میں لے جاؤں گا، اس کو جنت میں لے جائے گا، اور جس کو پکڑ لیا دوزخ میں یہ جائے گا، میں اس کو چھوڑوں گا دوزخ میں جائے گا، اس کو دوزخ میں لے جائے گا۔ سب سے مضبوط سفارشی ہے ہدی و رحمت لقوم یؤمنون۔ اس میں ایک شرط آ گئی کہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے یہ آنکھیں کھولنے والا ہدایت اور رحمت نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے جو یؤمنون ایمان لانا چاہتے ہیں، جو حقائق کبریٰ کو تسلیم کرتے ہیں، جو اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، اور یہ اللہ کی کتاب ہے، اور ہمیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، ان سوالوں کے لیے وہ اس کے پاس آتے ہیں۔ یہ ہیں جو ایمان لانا چاہتے ہیں، حقائق کبریٰ کو تسلیم کیا انہوں نے، ان کے لیے سب کچھ ہے۔ یہ بصائر بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، خود چپ رہو، خاموش رہو۔ ہمارے مفسرین میں سے ایک بڑے طبقے نے کہا کہ ابتدا میں صحابہ اکرام باقاعدہ جواب دیتے تھے، اور اب بھی اگر آپ عرب ممالک میں کسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہوں تو خاص طور پہ وہ جگہ جب آتی ہے اس غاشیہ کے آخر میں ثم الینا ایابہم علینا حسابہم ثم ان الینا ایابہم، کہ انہوں نے ہماری طرف آنا ہے پھر ہم حساب لیں گے۔ جب یہ بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں، اب بھی وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہم یسر لی حسابی یا رب،
کہ میرا حساب آسان کر دینا، لیکن اصل میں حکم ہو گیا تھا کہ ہر بات کا جواب نہیں دیا کرو ساتھ میں. انصتو، یہاں پہ حکم ہے خاموشی سے سنو. یہیں سے ہمارے فقہا نے نماز میں فاتحہ خلف الامام کا جو مسئلہ ہے اس کو کہا کہ جب امام پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھ رہا ہے، بس آپ خاموشی سے سنو. اور جو سری نماز ہے اس میں، یعنی جو خاموشی سے امام پڑھتا ہے اس میں ہمارے جو کوفہ کے اور عراق کے علماء ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں بھی خاموش رہیں. جو مکہ والے ہیں انہوں نے کہا خاموشی سے اس میں آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اور جو مدینہ والے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ جو وقفہ ہے ولدالضالین آمین کا اور سورت کا، اس میں آپ فاتحہ بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں. یہ مختلف یعنی مسالک ہیں، لیکن یہاں سے جو مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو جہری نماز ہے اس میں تو خاموشی سے سنیں گے. سری نماز میں آپ اس طرح اگر پڑھنا چاہتے ہیں فاتحہ خلف الامام تو اس طرح پڑھیں کہ دوسرے آدمی کو آواز نہ آئے. وَاذْكُرْ رَبَّ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہا کہ اللہ کے رحم کرنے کا انحصار اس بات پہ ہے کہ تم نے قرآن پاک کی طرف یعنی اس کے کلام کی طرف توجہ کتنی کی. اگر اپنی باتیں کرتے رہے ہو تو پھر اس کی طرف توجہ تو نہ ہوئی. وہ تو تم نے ویسے ہی موسیقی کے طور پہ لگایا ہوا تھا. نہیں، اس کے اوپر پورا غور کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر پورا اس کی طرف توجہ کرنی پڑتی ہے. لیکن ہمیں ایک صحیح حدیث بھی ملتی ہے بخاری شریف میں کہ دو اجلہ صحابہ ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور ادھر ایک آدمی قرآن پاک پڑھ رہا ہے. ایک اور آیا، اس نے منع کیا کہ وہ پڑھ رہا ہے آپ یہ باتیں نہ کریں. انہوں نے اس کی بات سنی، پھر اپنی باتیں کر رہے ہیں. اس نے پھر منع کیا، یہ پھر کر رہے ہیں. اس نے پھر منع کیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود تھے دو میں سے ایک جو بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ جس حکم کی تم بات کر رہے ہو وہ نماز کے لیے ہے، نہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں نہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. قال لعلکم ترحمون، تم خاموشی سے سنو گے تو تمہارے اوپر رحم ہوگا. واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. یہ جو ذکر کی بات تھی اس آیت میں تذکرو یاد کرتے ہیں، یہاں پہ ذکر کے لیے یعنی اللہ کی یاد کے لیے کیا کہا کہ تم جی میں اس کو یاد کرو. تضرعا عاجزی سے، فروتنی سے، خیفتاً اس سے ڈرتے ہوئے، دون الجہر من القول بلند کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی دوسرے بھی ذکر اذکار میں لگے ہیں تو ان کو اپنا ذکر کرنے دو، اپنی اس میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرو. بالغدو والآصال، یہ صبح و شام کے لیے. اور جب ہم بھی کہتے ہیں صبح و شام، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا 24 گھنٹے کو ہم نے کہہ دیا. اور صبح و شام کے لیے علیحدہ حکم بھی قرآن پاک میں ہے. قبل طلوع الشمس و قبل الغروب نماز کے لیے جو احکامات ہیں ان میں سے ہے. یہاں پہ غدو والآصال صبح و شام یعنی ہر وقت، اور صرف زبان سے ہی نہیں کہا ولا تکن من الغافلین. یہ نہیں کہ زبان سے کہہ رہے ہو تم اللہ اللہ اندر کا پتہ ہی نہیں ہے، نہیں، اندر کو بھی اس کے ساتھ میچ کرو. غافل مت بنو، اندر کو بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے، اندر سے بھی وہ آواز نکلنی چاہیے. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. اب یہ ملائکہ کی بات ہوئی اس لیے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کا شمار ملائکہ کے ساتھ ہے، تاکہ وہ جو اللہ کے پاس ہیں، آپ کے رب کے پاس ہیں یعنی ملائکہ مقربین، وہ استکبار نہیں کرتے. تو وہ تو عاجزی سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں ہر وقت، کس طرح وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی، اور وہ تسبیح کے ساتھ ساتھ سجدہ ریز ہیں، سجدہ کر رہے ہیں اس کو ملائکہ.
تو اگر آپ نے ان کے ساتھ شامل ہونا ہے تو پھر ان جیسی بات ہوگی کہ ہر وقت دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہو. کام آدمی کرتا رہتا ہے ادھر ادھر کا، لیکن اس کا دل جو ہے اس کے استحضار اللہ کا ہونا چاہیے. یہ ٹھکانہ ہے اللہ کا. حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی پہنائیوں میں میں نہیں آ سکتا، ہاں مومن کا دل میرا گھر ہے. تو جو اس کا گھر ہے اس سے اس کو نکالو نہیں، اس میں اس کو رہنے دو، اس میں اس کو آباد کرو. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد. یہ آخری آیات تھیں اس صورت میں تفسیر کے لحاظ سے، تشریح کے لحاظ سے، اور اس میں جو کچھ میں نے کہا اور وہ صحیح تھا تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے. اگر کوئی غلط سلط بات بھی نکل گئی جس بات میں بعض اوقات پتہ نہیں چلتا تو پھر اس کا جو وبال ہے اس سے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو بچائے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا